أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد قال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، اے اللہ ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، زمین میری فلک میرا. میرے معزز دوستو، آج ہمارے حافظ محمد عمیر صدیقی کا نکاح ہے. میری دعا ہے رب کریم اس نکاح کو بابرکت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس نکاح کو قبول فرمائے، اللہ جل شانہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. یہ صدیقی مکمل گھرانہ میرے لیے میرے بھائیوں کی مانند، میرے بازوؤں کی مانند ہیں. ان کے بڑے بھائی پیر زید صدیقی صاحب سے لے کر حافظ محمد عزیر تک اللہ ان سب کو خوش رکھے. یہ ماشاءاللہ دینداری میں بھی آگے ہیں اور میرے دینی معاملات میں معاون ہیں. رب کریم ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں یہاں ایک جملہ کہوں، میں پیر زید صاحب کے لیے ایک لفظ کہا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو خوش رکھے. یہ ہمارے روحانی معالج بھی ہیں اور ہمارے دینی معاون بھی ہیں. اللہ پاک ان کے ہاتھ کو مزید شفا کا سبب بنائے. اسی طرح بھائی زبیر صاحب جو ڈاکٹر ہیں وہ جسمانی معالج ہیں، اللہ پاک ان کے ہاتھ کو بھی شفا کا سبب بنائے. اور ہمارے دلہا بھائی محمد عمیر نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت قرآن پاک کی ہے. دیکھیں یہ سعادت ہوتی ہے اپنے نکاح پہ خود تلاوت کریں قرآن کریم کی. دراصل یہ ان کے والد اور ان کی والدہ کی خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد انہیں دیندار عطا فرمائی ہے. میری کتاب ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے عنوان پہ، اس کے تقریباً 8 ابواب ہیں. ہر باب کا خلاصہ محمد عزیر کو اللہ جزائے خیر دے اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے اس کا حصہ بنایا ہے. تو اللہ اس پورے خاندان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں یہاں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں. میں بعض اوقات اکثر نکاحوں کے لیے اتنا زیادہ سفر نہیں کرتا، لیکن یہ میرے گھر کی بات تھی تو رات میں نے 8:15 بجے پلندری آزاد کشمیر سے سفر شروع کیا. رات وہاں دارالعلوم اسلامیہ تعلیم القرآن میں صاحبزادہ حضرت مولانا سعید یوسف دامت برکاتہم العالیہ جو جمعیت علماء اسلام جموں کشمیر کے امیر ہیں، ان کے ہاں ختم البخاری کی تقریب تھی. میں 8:15 رات کو وہاں سے روانہ ہوا. اب آپ جانتے ہیں اب دھوپ میں بھی دھند ہے اور دھوپ نظر نہیں آ رہی تو رات کو کیا حال ہوگا. میں یہاں رات جو پہنچا ہوں بس صبح کی اذانوں کے لگ بھگ پہنچا. اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان کہ اللہ تعالی نے عافیت کے ساتھ پہنچا دیا. میں نکاح کے حوالے سے ایک جملہ کہتا ہوں. سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ نکاح وہ تقریب ہے جس کو اللہ تعالی نے آسمان پر منعقد فرمایا ہے. یہی دن تھا جو جمعہ کا دن ہے جب آپ کے اور ہمارے ابا حضرت آدم، آپ کے اور ہماری والدہ حضرت حوا علیہم السلام کا نکاح ہوا. رب کریم نے ان کا نکاح فرمایا. علماء نے لکھا ہے مجلس نکاح میں شیطان روتا ہے، مجلس نکاح میں شیطان کی آہیں ہوتی ہیں
کہ اس بندے نے آج اپنا ایمان مجھ سے بچا لیا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو عبادت فرمایا ہے، اور نکاح کی سلیکشن کے لیے حضور پاک نے وے آف سلیکشن بتایا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں جب میری شادی کا وقت تھا میں رسالت مآب کی خدمت میں گیا، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے بتائیں نکاح کیسے کروں؟ تو حضور نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع۔ ابو ہریرہ 4 وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں، لمالہا، لحسبہا، لجمالہا، لدینہا۔ فرمایا یا لڑکی کا مال دیکھ کے شادی ہوتی ہے، حسن و جمال دیکھ کے شادی ہوتی ہے، اس کا خاندان و کمال دیکھ کے شادی ہوتی ہے، یا دینداری دیکھ کے شادی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث سنی اپنے چہرے کو حضور کے چہرے کی طرف کیا، آنکھوں سے شربت دیدار مصطفیٰ پیا اور سوال حالیہ کیا، یا رسول اللہ میرے لیے کیا ریکمینڈ فرمائیں گے، میرے لیے کیا آپ تجویز فرمائیں گے، میں شادی کیسی کروں؟ حضور نے فرمایا فاظفر بذات الدین، پہلے دینداری دیکھ، حسن بھی ہو تب بھی ٹھیک، حسن نہ ہو تب بھی ٹھیک، خاندان اچھا ہو تب بھی ٹھیک، تم جسے اچھا نہ سمجھو تب بھی ٹھیک، پیسہ ہو تب بھی ٹھیک، نہ ہو تب بھی ٹھیک، پہلے دینداری دیکھو باقی بعد میں دیکھو، تو فاظفر بذات الدین، تمہاری شادی خانہ آبادی بن جائے گی۔ میرے دوستو نکاح وہ تقریب ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس کی روایت ہے، فرمایا لم تر للمتحابین مثل النکاح، اللہ تعالیٰ نے نکاح کی مانند کوئی محبت قائم نہیں فرمائی۔ اس سے پتہ چلا محبت وہ محبت ہے جو نکاح میں تبدیل ہو، پیار وہ پیار ہے جو نکاح میں کنورٹ ہو، تعلق وہ تعلق حلال ہے جو نکاح کے ذریعے ہو۔ اگر نکاح کے ذریعے تعلق ہے رب کریم کی طرف سے سلامتیاں ہیں، نکاح کے بغیر تعلق ہے تو گناہ گاری ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ نکاح کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ معولا، فرمایا جس شادی میں بوجھ کم ہو، خرچہ کم ہو، وہ برکت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں شادیوں میں اسراف کرو، شادیوں میں محفل موسیقی کرو، شادیوں میں گانے بجانے کرو۔ دوستو یہ شادی خانہ آبادی کی چیز نہیں بنے گی، یہ غلطی کا معاملہ بنے گا۔ یہ عبادت ہے، عبادت کو عبادت کے طریقوں پہ کیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہے کوئی نماز پڑھنے آئے محفل موسیقی کرائے، روزہ رکھے، ڈھول باجے لائے، کوئی اور کام دین کا کرے، اس میں وہ گویوں کو بلائے، نہیں، وہ عبادت ہے۔ تو نکاح بھی ایسے عبادت ہے، نکاحوں میں بھی دینی کام کو، دینی چیز کو فروغ دینا چاہیے۔ دیکھیں تلاوت پہ شروع ہوا، درس حدیث پر ختم ہو رہا ہے، اس سے بڑی مبارک چیز اور کیا ہے؟ سارے حضرات پورے خاندان کے لیے خوشی کا مقام ہے، رب کریم ان سب کو سلامت رکھے۔ میں ایک جملہ اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، جتنے نوجوان ٹھہرے ہیں میں انہیں کہتا ہوں نکاح کی عمر یہی ہے، اسی خوبصورت زندگی کو نکاح میں بدل لو۔ اس وقت نکاح کی عمر نہیں ہوتی جب جس وقت بندے کی عمر نکل جائے پھر نکاح کرتے ہیں، یہ نکاح کی عمر ہے۔ آج 20-25 سال میں نکاح ہو گیا، 15 سے 20 سال کے بعد جب 20 سال گزریں گے آپ کا بیٹا 20 سال کا ہوگا، جس کو 40 سال کی عمر میں 20 سال کا بیٹا مل جائے، اسے اور جنت کی دنیا میں خوشی کیا چاہیے؟ اسی لیے اس عمر میں نکاح کو فروغ دو۔ دنیا میں سب سے میں آپ کے سامنے ایک ہولی کپل، لولی کپل، پیارا کپل، عقیدت والا کپل پیش کر رہا ہوں جن کی شادی انتہائی مناسب عمر میں ہوئی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور ہمارے نبی پاک کی اماں حضرت اماں آمنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما کی شادی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی، اماں آمنہ کی عمر 17.5 سال تھی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ نکاح کس عمر پہ کرنا چاہیے۔ اس عمر کو فروغ دو، اس عمر کو آگے چلاؤ، اور نکاح کو جتنا آسان کریں گے گناہ کے دروازے اتنا بند ہوں گے، نکاح کو جتنا عام کریں گے غلطیوں کے معاملات اتنے ختم ہوں گے۔ کیوں؟ میرے اللہ رب العزت اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ میاں خوشی سے اپنی بیوی کے منہ میں نوالا دے، اس پر اللہ خوش ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں گرل فرینڈ کا تعلق حرام ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے، باطل ہے، غلط ہے۔
اور اسی طرح جو معاملہ نکاح کا ہے یہ حلال ہے، یہ اللہ رسول کی طرف سے پیار ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، ایک صحابی بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا لوگوں کوئی اپنی گھر والوں کے پاس جائے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کو ثواب ملے گا۔ صحابی کو اشکال دل میں پیدا ہوا، وہ آگے ہوا، اس نے دامن مصطفیٰ کو تھاما، عرض کیا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ہمارا دل ہوتا ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے، ہماری نفسانی چاہت ہوتی ہے کہ ہم گھر والوں کے پاس جائیں، اس پر بھی اجر ملے گا؟ حضور نے فرمایا جی ہاں۔ صحابی نے مزید پوچھا تو حضور نے فرمایا اپنی چاہت سے غلط کام کی طرف جاؤ گے تو سیکچول پاور کی ڈیزالونگ پر گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرمایا ہوگا۔ فرمایا ادھر حلال معاملہ، ادھر ثواب ہوگا۔ اندازہ لگاؤ، ہمارے نبی پاک نے فرمایا جو بندہ اپنی بیوی پر 1 درہم خرچ کرے گا اللہ اس کو اس درہم کے خرچ پہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنی فیملی پر خرچ کرنا یہ صدقے کے ثواب کی مانند ہے میرے دوستو۔ اس لیے اس معاملے کو دیکھو، اپنے گھر کے معاملوں کو چلاؤ، نکاح کو رواج دو، غلط محبتوں کو چھوڑو، نکاحوں میں بدلو، اللہ کی قسم آسمان کی نظر ہمارے لیے بدل جائے گی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی وہ اخلاص پر لوگ تھے تو فضائے بدر تھی۔ آج بھی ہر کام میں ہم اخلاص اپنائیں، ہمارے لیے بھی فضائے بدر ہے، ہمیں اخلاص کے ساتھ آگے چلنا چاہیے۔ میں دعا گو ہوں رب کریم اس شادی کو مبارک فرمائے، بابرکت فرمائے، باسعادت فرمائے، طیب اور طاہر کا معاملہ عطا فرمائے، 2 افراد کے جوڑ کو 2 خاندانوں کی محبت پہ تبدیل فرمائے، 2 افراد کے جوڑ کو 2 خاندانوں کے پیار میں تبدیل فرمائے، سنت نبی کی تکمیل کا ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد شفیق صاحب اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ آپ کی بیٹی بشرا شفیق، ان کے نکاح کی اجازت، حق کے مہر کی کل رقم معجل ہے 30,000 روپیہ پاکستانی سکہ رائج الوقت۔ اس حق کے مہر پر محمد عمیر ولد اظہر علی صدیقی سے ان تمام گواہوں کی موجودگی میں آپ کی بیٹی بشرا شفیق کے نکاح کی اجازت آپ نے مجھے دی ہے کہ میں ان کے ساتھ پڑھ لوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع عن ام المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عدم النكاح بركة أيسره مؤونة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تر للمتحابين مثل النكاح عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب عليكم بالأبكار فإنهم عذب أفواههم وأنتقوا رحاما وأرضى باليسير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها لحسبها لجمالها لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك يا أبا هريرة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فليس منی هكذا رواه الامام الهمام بن ماجة القزوینی في سننه اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء عليهما السلام اللهم ألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وسارة وهاجر عليهم السلام اللهم ألف بينهما كما ألفت بين موسى وصفورة عليهما السلام اللهم ألف بينهما كما ألفت بين عائشة رضي الله تعالى عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ألف بينهما كما ألفت بين بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بھائی محمد عمیر صدیقی ولد اظہر علی صدیقی صاحب، میں نے محمد شفیق ولد شرف الدین کی اجازت سے 30,000 روپے حق مہر کل رقم معجل پر ان کی صاحبزادی بشرا شفیق دختر محمد شفیق کے نکاح کی اجازت انہوں نے مجھے دی. اس سکہ رائج الوقت حق کے مہر پر ان تمام مسلمان گواہوں کی موجودگی میں نے آپ کے نکاح میں دی ہے. آپ نے قبول کی ہے؟ جی قبول ہے. ماشاءاللہ. اللہ رب العزت مبارک فرمائے.